السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ کل ہم لوگ تشبیہ ضمنی کی تمہیدی باتیں جان لیے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ تشبیہ ضمنی کی تعریف سمجھ لی جائے۔ تو ہم لوگوں نے تشبیہ ضمنی کی تعریف پڑھ لیا اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ تشبیہ ضمنی اور تشبیہ غیر ضمنی میں کیا فرق ہوتا ہے مثال کے ساتھ۔ تو تشبیہ ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے، جبکہ تشبیہ صریح میں یعنی غیر ضمنی کا مطلب صریح، تشبیہ صریح میں مشبہ اور مشبہ بہ تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی صاف طور سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ جملوں میں مشبہ اور مشبہ بہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور تشبیہ ضمنی لائی اس وجہ سے جاتی ہے تاکہ جو حکم مشبہ کے بارے میں لگایا گیا ہے یہ بتا دیا جائے کہ وہ حکم لگانا ممکن ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال تو میں نے آپ لوگوں کو کل سمجھا دیا تھا، اب دو مثالیں اور دے کر کے تشبیہ ضمنی کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قال ابن رومی نے کہا قد یشیب الفتى وليس عجیبا، کبھی کبھی نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وليس عجیبا اور عجیب بات نہیں ہے کہ کلیاں تر ٹہنیوں میں دیکھی جائیں، وليس عجیبا ان يرى النور في القضيب الرطيب، عجیب بات نہیں ہے کہ کلیاں تر ٹہنیوں میں دیکھی جائیں، تر ٹہنیوں میں کلیاں دیکھی جائیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کیا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے جملے اور دوسرے جملوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، دوسرے جملوں میں جملے میں کہہ رہا ہے تر ڈالی میں سفید پھول یا کلیاں دیکھی جائیں یہ عجیب بات نہیں ہے۔ اگر آپ قاعدے سے غور نہیں کریں گے تو آپ کو پہلے جملے کا اور دوسرے جملے کا آپس میں کوئی ربط دکھائی نہیں دے گا، جبکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے جملے کا جواب دوسرے جملوں میں ہے اور پہلے جملے میں مشبہ ہے چھپا ہوا ہے اور دوسرے جملے میں مشبہ بہ چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہا نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان اس کے سفید بال، تو نوجوان کو یہاں تر شاخ کہا ہے، تر ٹہنی، بھائی نوجوان تر و تازہ ہوتا ہے، تر ہوتا ہے نوجوان، اور سفید بال کو کلیاں اور پھول کہا ہے۔ کہا کہ یہ جو سفید بال ہیں یہ بال نہیں بلکہ اس کے سر میں پھول کھلے ہیں، یعنی یہ بال پھول کی طرح ہیں، بال پھول کی طرح ہیں اور نوجوان تر ٹہنی کی طرح ہے۔ تو کہا کہ نوجوان کیا صورت بنی؟ نوجوان کے سر میں سفید بال ایسے ہے، یہ پوری تصویر صورت ایسے بنی جیسے تر ٹہنی میں کلیاں لگی ہوئی ہیں، جیسے تر ٹہنی میں کلیاں۔ تو یہاں نوجوان کو تر ٹہنی، سوکھی ٹہنی نہیں کہا ہے، سوکھی ٹہنی تو بوڑھا ہو گیا، بوڑھا سوکھی ٹہنی ہے، اور نوجوان یہ تر شاخ ہے، تر درخت ہے جس میں تراوٹ ہو، تر و تازگی ہو۔ دیکھا آپ نے کہ اس میں کس طرح سے شاعر نے مشبہ بہ رکھا ہے لیکن چھپا کر کے رکھا ہے۔ جملے میں غور کرنے کے بعد مشبہ بہ کا اندازہ ہوتا ہے، ایسے اوپر سے مشبہ بہ کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہی تو ہے تشبیہ ضمنی کی تعریف، جس میں مشبہ، ایسی تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہ رکھا گیا ہو بلکہ جملے میں مشبہ اور مشبہ بہ محسوس کیے جائیں، غور کرنے کے بعد پتہ چلے۔
اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جملہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ ابو طیب متنبی کہہ رہا ہے من یہن یسہل الہوان علیہ، من یہن یسہل الہوان علیہ، جو ذلیل ہوتا ہے اس کے اوپر ذلت آسان ہوتی ہے۔ کیا بات بول رہا ہے؟ جو ذلیل ہوتا ہے اس کے اوپر ذلت آسان ہوتی ہے۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ذلت آمیز کلمات کہے جائیں کسی کے لیے یا کسی کو ذلیل کیا جائے تو آدمی چاہے عزت دار ہو یا ذلیل ہو، وہ ذلت والے الفاظ ہر کسی کو چبھیں گے، اور ذلت والے الفاظ اور ذلت والی چیزیں کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی۔ ذلت والی چیزیں کسی کے لیے آسان نہیں ہوں گی۔ ارے بھائی ہم مٹی کے بنے ہیں تو مٹی سے ہم کو مارا جائے تو ہم کو چوٹ نہیں لگے گی، جو مٹی سے نہیں بنا ہے اس کو مارا جائے تو صرف اسی کو چوٹ لگے گی۔ بھائی اگر تکلیف دہ چیز ہے تو چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، عزیز ہو، ذلیل ہو، کسی بھی طرح کا آدمی اگر ہے تو ذلت کی چیزیں انسان کو مشکل ہوتی ہیں، انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں، انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ لیکن ابو طیب ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہے جو ذلیل ہوتا ہے اس کے اوپر ذلت آسان ہوتی ہے نا۔ آگے شعر کہہ رہا ہے ما لجرح بمیت ایلام، ما ایلام لجرح بمیت، ما ایلام کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لجرح کسی بھی زخم کا، بمیت کسی میت میں۔ کوئی مردہ آدمی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لو، اس پر زخم لگا تو اس کو کیا فرق پڑے گا، کیا تکلیف ہوگی اس کو؟ ایسے اوپر سے غور کیا جائے، اگر آپ ٹھیک سے غور نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلی لائن میں اور شاعر کی دوسری لائن میں کوئی ربط نہیں ہے، اس میں ایک عجب سی بات کہہ رہا ہے، دوسری بات کہہ رہا ہے اس میں، جبکہ صحیح معنوں میں پہلی لائن میں جو بات کہہ رہا ہے دوسری لائن میں اس کی دلیل ہے۔ بھائی ذلت کا اثر ذلیل پہ کیسے نہیں ہوتا ہے؟ جیسے مردہ شخص پر زخم کا اثر نہیں ہوتا ہے، جیسے مردہ شخص پر زخم کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ذلیل پر ذلت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم سیدھے طور سے کہیں اور سیدھے انداز میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ ذلیل آدمی میت کی طرح ہے، ذلیل آدمی مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ذلیل آدمی اور اس کو ذلیل کرنا یہ ایسے ہے جیسے مردے میں زخم لگانا، مردے پہ زخم لگانا، ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مشبہ اور مشبہ ہے ان جملوں میں، لیکن بصراحت نہیں لکھا ہے بلکہ اس کو ضمناً رکھ دیا ہے۔ مشبہ بھی ہی ہے لیکن ضمناً رکھ دیا ہے۔ تو تشبیہ ضمنی کی تعریف میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا۔ اچھا، تشبیہ ضمنی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مشبہ بھی لایا جاتا ہے وہ مشبہ میں کوئی عجیب سی بات کی جاتی ہے یا آدمی کو عجیب سا لگتا ہے تو اس کے دلیل کے طور پر وہی کہا نا کہ یہ تشبیہ لائی کیوں جاتی ہے، اس تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ جو بات مشبہ کے بارے میں کہی گئی ہے تشبیہ دے کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ویسا ہونا ممکن ہے، وہ کوئی عجیب بات یا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات یا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشبہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے ویسا ہونا ممکن ہے۔ قال ابو طیب، تو ابو طیب متنبی نے وہی شعر کہا من یہن یسہل الہوان علیہ، جو ذلیل ہوتا ہے اس کے اوپر ذلت آسان ہوتی ہے، جیسے کہ مردے کے اوپر زخم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، زخم آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو جیسے کہ کر کے نہیں کہا کہ تشبیہ صریح ہو جائے، بلکہ کہا جو ذلیل ہوتا ہے اس پر ذلت آسان ہوتی ہے۔ ما لجرح بمیت ایلام،
میت میں زخم کا کوئی درد کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ایسے کہہ دیا۔ اب چلیے دیکھیے بحث میں اس کے کیا لکھا ہوا ہے۔ قد ينحو الکاتب او الشاعر منحا من البلاغہ، کبھی ادیب یا شاعر بلاغت کا قصد کرتا ہے، یوحی فیہ بالتشبیہ، جس کے اندر تشبیہ کا اشارہ کرتا ہے، من غیر ان یصرح بہ، بنا صراحت کیے ہوئے، فی صورت من صورہ المعروفہ، تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں، یعنی تشبیہ کو جو لاتا ہے وہ تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں لاتا ہے۔ یفعل ذلک نزوعا للاتقاء، یہ جدت کی طرف کھنچاؤ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا ہمیشہ وہی کہیں کہ زید پھول کی طرح ہے اور ذلیل میت کی طرح ہے، بلکہ بات وہی کہہ رہا ہے لیکن انداز تھوڑا بدل دے رہا ہے، کہنے کا انداز بدل دے رہا ہے، اور انداز بدلنے سے ایک کتنے بھی اچھی چیز ہو نا، اگر ایک لے میں چلتی رہے تو پورا مزہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے آپ کتنے بھی اچھے کھانے کو روزانہ صبح دوپہر شام وہی کھاتے رہیں، دنیا کا سب سے اچھا کھانا ہو، تو دھیرے دھیرے کر کے آپ 1 2 3 4 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ آپ اگتا جائیں گے۔ اس وجہ سے تبدیلی بہت ضروری ہے، تنوع بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے تشبیہ، اپنی بات کو تشبیہ کے انداز میں کہنا، یہ بھی بلاغت کا ایک حصہ ہے، بلاغت کی ایک قسم ہے، لیکن بار بار وہی کہتے تو شاعر یا ادیب سوچتا ہے کہ لاؤ اس چیز کو کسی اور انداز میں کہا جائے، تھوڑی جدت، بات وہی رہے لیکن انداز نیا ہو جائے، اس میں جدت پیدا ہو جائے۔ یفعل ذلک نزوعا للابتکار، تو اس چیز کو جدت پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے ایسا۔ وإقامة للدلیل علی الحکم الذی اصدر المشبہ، اور اس بات پر دلیل قائم کرنے کے لیے کہتا ہے جو وہ مشبہ کی طرف، جس بات کی اسناد کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو بات مشبہ کے بارے میں اس نے کہی ہوتی ہے اس کے دلیل کے طور پر سوچتا ہے کوئی بات کہیں۔ وَرَغْبَةً فِي إِخْفَاءِ التَّشْبِيهِ، اور تشبیہ کو چھپانے میں شوق کی وجہ سے کہ تشبیہ رہے لیکن چھپا کر کے تشبیہ دی جائے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے۔ کیوں تشبیہ کو چھپانا کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ تشبیہ جتنی زیادہ باریک اور پوشیدہ ہوگی، تشبیہ میں اس کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں تشبیہ بلیغ کو بلیغ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تشبیہ کو جو چیزیں بتاتی ہیں، تشبیہ کو بتانے والی 2 بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہیں وجہ شبہ اور ادا۔ تو وجہ شبہ اور عادات، یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تشبیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تشبیہ کے لیے چغلی کھاتی ہیں کہ ہاں یہ تشبیہ کا جملہ ہے، اور جس جملے میں ان دونوں چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں فنی اعتبار سے اسے تشبیہ بلیغ کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ تشبیہ باریک ہو گئی، اب وہ چھپ گئی ہے تشبیہ، تو جبکہ اس میں مشبہ اور مشبہ بھی بصراحت لکھا ہوا ہوتا ہے تشبیہ بلیغ میں، لیکن اس میں دیکھو، اس میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی ٹھیک انداز میں پتہ نہیں چلتے ہیں، یعنی بڑے صراحت کے ساتھ پتہ نہیں چلتے ہیں۔ اگر آدمی غور نہ کرے تو اس میں اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے جملے کا پہلے جملے سے کیا ربط ہے، بڑا عجب معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کلما دق لأن التشبیہ کلما دق وخفیہ کان ابلغ وافعل فی النفس، کیونکہ تشبیہ جتنی زیادہ ہی باریک اور پوشیدہ ہوگی، کلما دق وخفیہ، جتنی زیادہ باریک ہوگی، پوشیدہ ہوگی اور تشبیہ چھپی ہوئی ہوگی، کان ابلغ، اتنی ہی زیادہ وہ بلیغ ہوگی اور نفس میں مؤثر ہوگی، وافعل فی النفس، اور نفس میں زیادہ کارگر ہوگی، دل میں زیادہ کارگر ہوگی، نہیں مؤثر ہوگی۔ انظر بیت ابی تمام،
ابو تمام کے شعر کو دیکھو، فَإِنَّهُ يَقُولُ لِمَن يُخَاطِبُهَا، اپنے مخاطب سے کہہ رہا ہے، لا تستنکری خلو الرجل الکریم من الغنا، سخی آدمی کا مالداری سے خالی ہونے کا تو انکار نہ کر، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَجِيبًا، یہ چیز عجیب بات نہیں۔ اسی کو سمجھا رہا ہے کس شعر کو، لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، اسی شعر کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے متنبی؟ یہ کہہ رہا ہے اس شخص سے جس کو مخاطب کر رہا ہے کہ سخی آدمی مالداری سے خالی ہے، اس کا انکار نہ کر، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَجِيبًا، کیونکہ یہ چیز عجیب نہیں ہے کہ سخی آدمی کے پاس مال نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ عجیب سمجھتے ہیں، سخی آدمی کے پاس مال نہیں ہے، یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے۔ کہہ رہا لِأَنَّ قِمَمَ الْجِبَالِ، اس وجہ سے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں، وہی اشرف الاماکن وَأَعْلَاهَا، اس عالم میں کہ وہ بہت اونچی اور بلند جگہیں ہوتی ہیں، لا يستقر فيها ماء السیل، وہاں سیلاب کا پانی ٹھہرتا نہیں ہے۔ علم تلمح ہونا تشبیہن، کیا آپ نے یہاں کوئی تشبیہ نہیں دیکھا، نہیں محسوس کیا؟ علم ترا انہ یشبہ ضمنا، کیا آپ نے نہیں سمجھا؟ ترا کے معنی دیکھنا اور سمجھنا، رعا کے معنی بصارت یا بصیرت سے دیکھنا ہوتا ہے، مطلب سمجھنا، میری رائے یہ نہیں ہے، مطلب ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں۔ علم ترا انہ یشبہ ضمنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ضمنی طور سے تشبیہ دے رہا ہے، الرجل الکریم، کسی تشبیہ دے رہا ہے سخی آدمی کو، المحروم الغنا، سخی آدمی جو مالداری سے محروم ہے اسے تشبیہ دے رہا ہے، بقمت الجبل، پہاڑ کی چوٹیوں سے، وقد خلت من ماء السیل، جبکہ وہ سیلاب کے پانی سے خالی ہو، یعنی سخی آدمی کو تشبیہ دے رہا ہے پہاڑ کی چوٹی سے۔ سخی آدمی کو وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَضَعْ ذَلِكَ صَرِيحًا، لیکن اس نے اس چیز کو صریحاً نہیں رکھا ہے، بل أَتَى بِجُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، بلکہ اس کے لیے ایک مستقل جملہ لایا ہے، وَضَمَّنَهَا هَذَا الْمَعْنَى فِي صُورَةِ برہان، اور اس معنی کو دلیل کی صورت میں شامل کر دیا ہے۔ وَيَقُولُ ابن رومی، اور ابن رومی کہہ رہا ہے، إِنَّ الشَّابَّ قَدْ يَشِيبُ، ابن رومی کہہ رہا ہے کہ بے شک نوجوان کے بال کبھی کبھی سفید ہو جاتے ہیں، وَلَمْ تَتَقَدَّمْ بِهِ السِّنُّ، حالانکہ اس کی عمر ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَجِيبٍ، اور یہ چیز کوئی عجیب بات نہیں ہے، فَإِنَّ الْغُصْنَ الْغَضَّ الرَّطْبَ، کیونکہ تر و تازہ ٹہنی، قد یظہر فیہ الظہر الابیض، اس میں کبھی کبھی سفید پھول نکل آتے ہیں۔ فابن الرومی ہنا لم یاتی بتشبیہ صریح، ابن رومی یہاں کوئی تشبیہ صریح نہیں لایا ہے، فإنہ لم یقل، وہ نہیں کہہ رہا ہے، ان الفتى وقد وخطه الشیب، بے شک نوجوان جبکہ اس کے بال سفید ہو رہے ہوں، کالغصن الرطیب حین اظہارہ، وہ تر و تازہ ٹہنی کی طرح ہے پھول کھلنے کے وقت۔ اس کو ایسے بڑے صریح انداز میں نہیں کہا ہے، وَلَكِنَّهُ أَتَى بِذَلِكَ ضِمْنًا، لیکن وہ اسی چیز کو ضمناً لایا ہے، بات یہی کہا ہے لیکن اسی چیز کو ضمناً استعمال کیا ہے۔ وَيَقُولُ ابو الطیب، اور ابو الطیب متنبی کہہ رہا ہے، إِنَّ الَّذِي اعْتَادَ الْهَوَانَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَحَمُّلُهُ وَلَا يَتَعَلَّمُ لَهُ، وہ شخص جو ذلت کا عادی ہو گیا ہے اس کے اوپر ذلت برداشت کرنا آسان ہے، اور ذلت کی وجہ سے اسے درد نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کہ مَن يَهُنْ يَسْهُلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ وَلَيْسَ هَذَا الْإِدْعَاءُ بَاطِلًا، کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ باطل نہیں ہے، لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا جُرِحَ لَا يَتَأَلَّمُ، میت کو جب زخم لگایا جاتا ہے اسے درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ تَلْمِيحٌ بِالتَّشْبِيهِ، اس میں تشبیہ کا اشارہ ہے، فی غیر صراحہ، بنا صراحت کے۔ فی الابیات الثلاثہ تجد ارکان التشبیہ، تو تینوں ابیات میں، جو تینوں شعر ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں،
उन तीनों अशआर में आप तशबीह के अरकान पाएंगे और उसे महसूस करेंगे, लेकिन बसराहत नहीं बल्कि ज़िम्नन पाएंगे, और इसी का नाम तशबीह ज़िम्नी है। तो आप लोग तशबीह ज़िम्नी का कायदा मिसाल के साथ याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, और नमूज़ज इजाबा और तमरीन नंबर 1 लगा लाइएगा। इसको मैं देखूंगा, चेक करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तशबीह ज़िम्नी आपके समझ में आ गई होगी। अब इसकी मश्क कराई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।